باب نمبر 2، باب ما جاء في 7 أراضين 7 زمینوں کے بارے میں آنے والی آیات و احادیث۔ وقول الله تعالى اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین سے بھی ان کی مانند، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ کہ اللہ نے یقیناً ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 12۔ والسقف المرفوع السماء سمكها بناءها كان فيها حيوان الحبك استواؤها وحسنها وأذنت سمعت وأطاعت وألقت أخرجت ما فيها من الموتى وتخلت عنهم طحاها دحاها الساهرة وجه الأرض كان فيها الحيوان نومهم وسهرهم۔ والسقف المرفوع سورہ طور آیت نمبر 5، اونچی اٹھائی ہوئی چھت کی قسم سے مراد آسمان ہے۔ سم کہا سورہ نازعات آیت نمبر 28، اس کی عمارت۔ الحبک سورہ ذاریات آیت نمبر 7، اس کا ہموار ہونا اور اس کا خوبصورت ہونا۔ وَأَذِنَتْ سورہ انشقاق آیت نمبر 2، سنے گی اور مانے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا سورہ انشقاق آیت نمبر 4، اس میں جو مردے ہیں انہیں باہر نکال دے گی۔ وَتَخَلَّتْ سورہ انشقاق آیت نمبر 4، اور ان سے خالی ہو جائے گی۔ طحاها سورہ شمس آیت نمبر 6، اسے بچھا دیا۔ بالساہرہ سورہ نازعات آیت نمبر 14، زمین کا اوپر والا حصہ کیونکہ جاندار چیزیں اور ان کا سونا اور جاگنا اسی پر ہوتا ہے۔ فائدہ، الحبک حبیقتن کی جمع ہے راستے، حبکا یحبک حبکن ہموار ہونا، خوبصورت ہونا۔ ساہرہ ساہرہ یسہر سہرہ جاگنا، روئے زمین کو ساہرہ اس لیے کہتے ہیں کہ مخلوق کا جاگنا اور سونا اسی پر ہوتا ہے۔ سونے اور جاگنے کی 2 حالتوں میں سے جاگنے کے ساتھ نام رکھ دیا تغلیباً۔ آیت میں ساہرہ سے مراد قیامت کی صاف ہموار زمین ہے جس میں نہ کوئی اونچی جگہ ہوگی نہ نیچی۔ اراضین ارضن کی جمع ہے، جمع کی صورت میں را پر فتح آ جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3195۔ حدثنا علي بن عبد الله أخبرنا ابن علية عن علي بن المبارك حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وكانت بينه وبين أناس خصومة في أرض فدخل على عائشة فذكر لها ذلك فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر طوقه من 7 أراضين۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ہوا یہ کہ اس کے اور کچھ لوگوں کے درمیان ایک زمین کا جھگڑا تھا۔ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا اور ان سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا ابو سلمہ زمین سے بچ جا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے ایک بالشت کے برابر ظلم کیا وہ 7 زمینوں تک اس کے گلے کا طوق بنائی جائے گی۔ فائدہ، اس کی شرح حدیث نمبر 2453 میں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 3196۔ حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زمین میں سے کچھ حصہ بھی اس کے حق کے بغیر لیا اسے قیامت تک 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا۔ فائدہ، اس کی شرح حدیث نمبر 2454 میں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 3197۔ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان۔
ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ گھوم کر اپنی اس حالت پر آ گیا ہے جو اس دن تھی جس میں اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہے جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 پیدر پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا بنو مضر کا رجب جو جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ حدیث نمبر 3198۔ حدثني عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه خاصمته أروى في حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان، فقال سعيد: أنا أنتقص من حقها شيئا أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 أراضين. قال ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه قال لي سعيد بن زيد: دخلت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم. سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اروا بنت ابی اوس ان سے ایک حق کا جھگڑا لے کر مروان کے پاس گئی، جس کے متعلق اس نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اس کا حق کم کر دیا ہے۔ تو سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا میں اس کے حق میں کچھ بھی کمی کروں گا؟ میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: جو شخص ظلم سے ایک بالشت زمین لے گا وہ قیامت کے دن 7 زمینوں تک اس کے گلے میں طوق بنائی جائے گی۔ ابن ابی زناد شام سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ فوائد: نمبر 1، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ، قرآن مجید میں آسمان کا ذکر واحد کے صیغے السماء کے ساتھ بھی آیا ہے اور جمع کے صیغے سماوات کے ساتھ بھی۔ اس کے علاوہ آسمانوں کا عدد اور ان کے ایک دوسرے کے اوپر ہونے کا بھی ذکر ہے۔ الَّذِي خَلَقَ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، وہ جس نے 7 آسمان اوپر نیچے پیدا فرمائے۔ سورہ ملک آیت نمبر 3۔ آسمانوں کی طرح زمین کا لفظ جمع کے ساتھ نہیں آیا، اس کی وجہ اہل علم نے یہ بیان کی ہے کہ عرب کے بلغاء بعض الفاظ کے واحد کو ثقل کی وجہ سے بلیغ کلام میں استعمال نہیں کرتے۔ مثلا اولو الالباب کہا جاتا ہے، واحد استعمال نہیں کیا جاتا، اور بعض الفاظ کی جمع کو ثقل کی وجہ سے بلیغ کلام میں استعمال نہیں کیا جاتا، جیسا کہ ارض کی جمع اراضین یا اراضی آتی ہے۔ ان کے ثقل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں فرمایا، بلکہ 7 زمینوں کا مفہوم نہایت خوبصورت اور سلیس لفظوں میں ادا فرمایا۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا فرمایا اور زمین سے بھی ان کی مثل پیدا فرمائی۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 12۔ ان کی مثل سے بعض مفسرین نے تو آسمانوں کی طرح ہماری اس زمین کے 7 طبقے مراد لیے ہیں۔ ان کی دلیل اس باب میں عائشہ، عبداللہ بن عمر اور سعید بن زید رضی اللہ عنہم سے مذکور حدیث ہے کہ جو شخص ایک بالشت زمین میں ناحق غصب کرے گا قیامت تک اسے 7 زمینوں تک اس کے گلے کا طوق بنایا جائے گا یا اسے 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا۔ 7 زمینوں کے لفظ والی صرف یہی حدیث صحیح ہے، اس کے سوا 7 زمینوں کے لفظ والی کوئی حدیث صحیح نہیں۔ اس حدیث میں مذکور 7 زمینوں سے مراد تو ظاہر ہے کہ اسی زمین کے 7 طبقات ہیں جس پر ہم رہتے ہیں۔ اسی زمین کا قطر 7000 میل ہے، نصف قطر 3500 میل ہے۔ زمین کے 7 حصے اوپر تلے مانے جائیں تو ہر حصہ 500 میل بنتا ہے۔ حدیث میں مذکور 7 زمینوں سے تو یہی مراد ہے، مگر آیت میں مذکور وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ سے بعض اہل علم نے اسی زمین کے 7 طبقے مراد لیے ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ زمین بھی اپنی عظمت، برکت، آبادی اور کرویت یعنی گول ہونے میں آسمان کی طرح ہے۔ ہمارے استاد حافظ محمد گوندلوی اور شیخ عبد الرحمن کیلانی نے کہا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح 7 آسمانوں سے مراد وہ آسمان ہے جو ہمارے اوپر ہیں، اسی طرح ہر آسمان کے نیچے والا آسمان اوپر والے کے لیے زمین ہو اور ہماری زمین سب سے نیچے والے آسمان کی زمین ہو۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے کرۂ ارض کی طرح 6 اور کرۂ زمین ہو جو ہماری زمین کی طرح آباد ہوں۔ ابن جریر طبری جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 77 نے شعبہ عن عامر بن مرہ عن ابی الضحیٰ کے طریق سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ومن الارض مثلہن کی تفسیر میں لکھا ہے فی کل ارض مثل ابراہیم ونحو ما علی الارض من الخلق، ہر زمین میں ابراہیم علیہ السلام جیسے اور زمین پر بسنے والی مخلوق جیسی مخلوق موجود ہے۔ حافظ رحمہ اللہ نے اسے ذکر کر کے کہا ابن جریر نے اسے اسی طرح مختصر روایت کیا ہے اور اس کی اسناد صحیح ہے، اور اسے حاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 535 حدیث نمبر 3822 اور بیہقی
الاسماء والصفات حدیث نمبر 831 نے عطا بن صائب عن ابی الزحا کے طریق سے لمبی روایت بیان کی ہے. اس کے شروع میں ہے ای سبع ارضین فی کل ارض نبی کنبیکم وآدم کآدم ونوح کنوح وابراہیم کابراہیم وعیسیٰ کعیسیٰ، یعنی 7 زمینیں ہیں، ہر زمین میں تمہارے نبی جیسا نبی ہے، تمہارے آدم جیسا آدم، اور تمہارے نوح جیسا نوح، اور تمہارے ابراہیم جیسا ابراہیم، اور عیسیٰ جیسا عیسیٰ. بہقی نے اس سے اگلی حدیث کے بعد لکھا ہے اسناد هذا عن ابن عباس صحیح وهو شاذ بمرہ لا اعلم لابی الضحى علیہ متابعہ واللہ اعلم. اس کی سند عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح ہے اور یہ بالکل ہی شاذ ہے. ابو الضحى کی متابعت کرنے والا کوئی راوی مجھے معلوم نہیں، واللہ اعلم. ہمارے استاد حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے کہا نواب صدیق حسن نے اسے موقوف درست قرار دیا ہے. سید نذیر حسین نے کہا ہے کہ راوی ثقہ ہیں. شیخ قاسم نانوتوی نے رسالہ تحذیر الناس میں اس کو صحیح کہنے کی تائید کی ہے. ذہبی نے کہا بلیہ یہ ایک مصیبت ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اس کی سند صحیح بھی ہو تو حجت نہیں، کیونکہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے جو اسرائیلیات سے ہو سکتا ہے. حدیث میں مذکور 7 زمینوں سے مراد تو اسی زمین کے 7 طبقات ہیں جس پر ہم رہتے ہیں، لیکن کیا آیت میں مذکور 7 زمینوں سے بھی یہی طبقات مراد ہیں یا ہماری زمین جیسی اور 6 زمینیں ہیں؟ یہ بات اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. کائنات کی بے پناہ وسعتوں کو دیکھے تو کچھ بعید نہیں کہ ہماری زمین جیسی اور زمینیں بھی ہوں جو ہماری زمین ہی کی طرح آباد ہوں، جیسا کہ فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. سورہ مدثر آیت نمبر 31. اور اللہ تعالیٰ نے اکیلے ہی آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، کوئی اس وقت موجود نہ تھا کہ ان کے اسرار سے پوری طرح واقف ہو، جیسا کہ فرمایا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں حاضر نہیں کیا. سورہ کہف آیت نمبر 51. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایجاد کا جو سلیقہ عطا فرمایا ہے، جس سے بڑی بڑی طاقتور دوربینیں ایجاد ہوئی ہیں، حیاتدان ان کے ساتھ کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہر دن نئے سے نیا انکشاف ہوتا ہے. ہمارے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کی طرح زمینیں بھی 7 پیدا فرمائی ہیں. رہی ان کی کیفیت اور متعین مراد تو وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اس نے اسے مجمل رکھا ہے تو اس میں ہماری بہتری ہے، کیونکہ اگر اس میں واقعی کیفیت بیان ہوتی تو اپنی ذہنی نارسائی کی وجہ سے ممکن تھا کہ کئی لوگ انکار ہی کر دیتے. نمبر 2، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں زمانے کے گھوم کر آنے کا ذکر ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 36-37 میں ہے. فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں. جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 36. اس آیت کی تفسیر القرآن الکریم سے نقل کی جاتی ہے. یہود و نصارہ کی طرح مشرکین عرب بھی اللہ کے احکام بدلنے کے لیے حیلہ سازی سے کام لیتے تھے. مثلا آسمان و زمین کی پیدائش کے دن سے تمام ادیان میں یہ طریقہ چلا آ رہا تھا کہ مہینے اور سال شمسی حساب یعنی سورج کے بجائے قمری حساب یعنی چاند کے لحاظ سے معتبر سمجھے جاتے تھے، اور تمام عبادات میں یہی طریقے ملحوظ رکھی جاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی طریقہ قائم رکھا، کیونکہ چاند کی حالت کا روزانہ بدلنا تاریخ کے تعین میں اتنا واضح اور آسان ہے کہ آبادیوں کے علاوہ جنگلوں، پہاڑوں، صحراؤں اور سمندروں میں رہنے والے لوگ کسی کیلنڈر کی محتاجی کے بغیر مہینوں اور سالوں کا حساب آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں. چنانچہ فرمایا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو. سورہ یونس آیت نمبر 5. اللہ تعالیٰ نے تمام شرعی احکام قمری حساب کے مطابق رکھے، جس میں دوسری بے شمار حکمتوں کے ساتھ یہ حکمت بھی ہے کہ یہ عبادات ہر سال ایک ہی موسم میں نہ آئیں بلکہ بدل بدل کر آتی رہیں، ورنہ کسی علاقے میں روزے ہمیشہ گرمی میں آتے،
کہیں ہمیشہ سردی میں۔ قمری حساب کی وجہ سے حج بھی مختلف موسموں میں آتا ہے تاکہ مسلمان سختی اور نرمی دونوں حالتوں میں روزہ و حج اور اللہ کے دوسرے احکام ادا کرنے کی عادت ڈال سکیں۔ قمری مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، نہ اس سے ایک دن کم نہ زیادہ، اور سال 12 ماہ میں 354 یا 355 دنوں کا ہوتا ہے، بلکہ شمسی سال 365 دن اور ایک دن کے چوتھائی حصے کے برابر ہوتا ہے، اور اس کے 12 ماہ میں سے کوئی 30 کوئی 31 دن کا اور فروری 28 دن کا ہوتا ہے، جو چوتھے سال 29 دن کا شمار کیا جاتا ہے۔ شمسی سال کا ہر ماہ اور دن اپنے مقرر موسم ہی میں آتا ہے۔ قمری مہینوں میں سے 4 ماہ کو دین ابراہیمی میں حرمت والے مہینے قرار دیا گیا تھا، جن میں ہر قسم کی لڑائی حرام تھی، حتیٰ کہ اگر کوئی ان دنوں میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تو قتل نہ کرتا، جن میں سے 3 مسلسل ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، تاکہ حج کے ایام اور ان سے 1 ماہ پہلے اور 1 ماہ بعد پورے عرب میں لوگ حج کے لیے بے خوف اور پرامن ہو کر حج کر سکیں، اور رجب کا مہینہ الگ رکھا تاکہ لوگ امن کے ساتھ عمرہ کے لیے آنے جانے کا سفر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ماہ ہونے کی صراحت اس لیے فرمائی ہے کہ مشرکین عرب حج کو شمسی سال کی طرح ہر سال ایک ہی دن خوشگوار موسم میں ادا کرنے کے لیے قمری مہینوں کے سال کو شمسی سال کے برابر کرنے کے لیے کبھی قمری سال میں اضافہ کر کے اسے 13 یا 14 ماہ کا کر لیتے تھے اور اسے کبھی سہ کہتے تھے۔ یہ بھی نسعی کی ایک صورت تھی، یعنی حرمت والے مہینے اپنے اصل مقام سے مؤخر ہو جاتے تھے اور حلال مہینوں کو وہ حرمت والا قرار دے لیتے تھے۔ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اس سال اتفاق سے حج اپنے اصلی دن یعنی قمری لحاظ سے 10 ذوالحجہ کو ادا ہوا تھا۔ اس کے بعد سے لے کر اللہ کے حکم کے مطابق حج اور اسلام کی دوسری تمام عبادات قمری تاریخ کے مطابق اصل وقت پر ہی ادا ہو رہی ہیں۔ یہی مطلب ہے اس حدیث کا جو ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں فرمایا، زمانہ گھوم پھر کر اپنی اس اصل پر آ گیا ہے جو اس دن تھی جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 ماہ کا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 پیدر پہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور مضر قبیلے کا رجب جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی باب حجۃ الوداع حدیث نمبر 4406۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مضر کا رجب اس لیے فرمایا کہ بنو ربیعہ رمضان کو حرمت کا مہینہ قرار دیتے تھے اور بنو مضر اصل رجب کو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہونے کی تصریح فرمائی۔ نمبر 3، بعض شارحین نے لکھا ہے کہ اس حدیث کا باب سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ حدیث میں یوم خلق السماوات والارض کے الفاظ موجود ہیں۔ بخاری کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث میں آسمانوں کے ساتھ لفظ ارض سے مراد 7 زمینیں ہیں، چونکہ ارض کی جمع اراضی یا اراضین میں ثقل پایا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ السماوات جمع کے ساتھ لفظ ارض واحد استعمال کیا ہے، مراد اس سے 7 زمینیں ہیں۔ واللہ اعلم۔